زینب اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی چیپٹر نمبر 4 ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم اس چیپٹر میں کیا کیا ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے مرکزی بینک کا تعارف اور ارتقاء، یعنی اس کا جو انٹروڈکشن ہے اور اس کی جو ایویلیویشن ہے وہ کیسے کیسے جو ہے وہ ایجاد ہوا، یا کیسے کیسے اس کی جو ایویلیویشن ہے وہ ہوئی، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ مرکزی بینک کی تعریف، ڈیفینیشن آف سینٹرل بینک، پرنسپلس اینڈ فنکشن اس کے یوز کریں گے۔ مرکزی بینک کی افادیت یعنی جو اس کی اہمیت ہے، ایڈوانٹیجز اینڈ امپورٹنس کو ڈسکس کریں گے۔ زرعی پالیسی کی ضرورت یعنی جو امپورٹنس یا آپ کے نیڈ آف مانیٹری پالیسی، اس تعریف اور مقاصد کو ڈسکس کریں گے۔ پھر ہم ڈسکس کریں گے زرعی پالیسی کے حالات اور کنٹرول کرنے میں جو اس کو مشکلات آتی ہیں اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ حساب گر کی تعریف کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم مرکزی بینک اور تجارتی بینک میں فرق کو ڈسکس کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کا جو مرکزی بینک ہے، بیسیکلی جو سینٹرل بینک ہے، وہ سب سے پہلا جو بینک تھا وہ انگلینڈ کا مرکزی بینک یہ والا تھا۔ جو انٹروڈکشن ہوا وہ انگلینڈ میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مرکزی بینک کا جو ہوا وہ ود دا بیسٹ آف ٹائم آپ کے ساتھ ساتھ جو اکاؤنٹس ہیں وہ بدلتے گئے۔ چلیے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں کہتے ہیں مرکزی بینک بینکاری کا ارتقاء، یعنی وہ کہتے ہیں انٹروڈکشن میں وہ کیا کہتے ہیں، انٹروڈکشن میں وہ کہتے ہیں مرکزی بینک مرکزی نظام یعنی جو آپ کا سینٹرل بینک ہے اس کا بینکاری کا ارتقاء مختلف ممالک میں 19ویں صدی سے شروع ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ مرکزی بینک یعنی جو بینکاری کا ارتقاء ہے، جو ایوالویشن آف بینکنگ سسٹم ہے، وہ مختلف ممالک میں 19ویں صدی سے شروع ہوا، اسٹارٹنگ فرام 19th سینچری۔ کہتے ہیں کہ 19ویں صدی میں شروع ہوا، لیکن جدید مرکزی نظامی بینکاری کو ترقی 20ویں صدی کے نصف سے ملنا شروع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ آپ کا جو مرکزی بینک ہے اس کا جو ارتقاء ہے وہ مختلف ممالک میں 19ویں صدی سے پہلے شروع ہوا، لیکن جو جدید مرکزی بینکاری کو ترقی جو تھی وہ 20ویں صدی کے نصف جا تھا اس میں حاصل ہوئی تھی۔ تو بیسیکلی کیا کہتے ہیں، مرکزی بینک کا جو ارتقاء ہے وہ مختلف ممالک میں 19ویں صدی سے شروع ہوا، لیکن جدید مرکزی بینکاری کو ترقی 20ویں صدی کے نصف سے ملنا شروع ہوئی۔ آگے کہتے ہیں کہ پہلی جو جنگ عظیم تھی اسٹوڈنٹ، وہ بات کرتے ہیں کہ جو پہلی جنگ عظیم ہے وہ آپ کی بیسیکلی کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 19ویں صدی سے شروع ہوئی ہے، لیکن جدید مرکزی نظام بینکاری کو ترقی 20ویں صدی کے نصف سے ملنا شروع ہوئی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے مالی بحران کی وجہ سے اس کی ضرورت کو زیادہ اشد محسوس کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی پہلی جنگ عظیم ہے اس کی بحران کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اشد محسوس کیا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اشد محسوس کیا گیا پہلی جنگ عظیم 1414 سے 18 کے بعد دنیا کے بہت سے ممالک زرعی نظام درہم برہم ہو گیا۔ پہلی جو آپ کی جنگ عظیم تھی وہ آپ کی 1918 میں یعنی 1914 سے 1918 میں شروع ہوئی، جو دنیا کے بہت سے ممالک کا زرعی نظام درہم برہم کر گئی، اور یہ ممالک اخراجات میں اضافے کے باعث افراط زر کا شکار ہو گئے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جو آپ کا مرکزی بینک ہے اس کا نظامی بینکنگ سسٹم کا جو ارتقاء ہے یعنی جو اس کی ایوالویشن ہے وہ مختلف ممالک میں 19ویں صدی سے شروع ہوئی، اسٹارٹنگ فرام 19th سینچری، لیکن جو جدید آپ کا جو ماڈرن سینٹرل بینک سسٹم ہے وہ کہتے ہیں 20ویں صدی کے نصف سے شروع ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے مالی بحران کی وجہ سے اس کی ضرورت کو زیادہ سے زیادہ شدت سے محسوس کیا گیا۔ کہتے ہیں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس کی جو مالی بحران تھا اس کو زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 18 کے بعد دنیا کے بہت سے ممالک کا نظام درہم برہم ہو گیا، اور یہ ممالک اخراجات میں اضافے کے باعث افراط زر کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ہر ملک میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت آپ کو محسوس کی گئی کہ ہر ملک میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو زر کی رسد کو کنٹرول کر کے ملک کو معاشی بحران سے بچائے۔ تو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ اس بات کی جو ضرورت ہے اس کی نیڈ محسوس کی گئی کہ ہر ملک میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو زر کی رسد کو کنٹرول کرے گا، ملک کو معاشی بحران سے بچا لے گا۔ کہتے ہیں اس مقصد کے لیے قائم کیے گئے ادارے کو مرکزی بینک کا نام دیا۔ کہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے جو اس پرپس کے لیے یعنی جو ادارہ قائم کیا گیا وہ مرکزی بینک ہے۔ دیکھیں کیا ہوا کہ سب سے پہلا جو بینک ہے وہ 19ویں صدی میں شروع ہوا،
لیکن جو جدید مرکزی نظام بینکاری تھا اس کو جو ترقی تھی وہ 20 فیصد کی نصف یعنی جو سینٹرل تھا اس کے نصف میں ملنا شروع ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے مالی بحران کی وجہ سے اس کی ضرورت کو زیادہ جو اشر سے محسوس کیا گیا، لیکن کیا ہوا، کہتے ہیں کہ اس کے جو افراط زر کا ملک شکار ہو گیا، ترہم برہم ہو گیا نظام۔ اس نے ملک اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ہر ملک کا اپنا ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پر جو زر کی رسد کنٹرول کرنے ملک کو معاشی بحران سے بچا لے۔ کہتے ہیں اس مقصد کے لیے قائم کیے گئے ادارے کو مرکزی بینک کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں 1920 میں بیلجیم کے شہر برسلز میں ایک بین الاقوامی مالیاتی کانفرنس منعقد ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ہر ملک میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو زر کی رسد کو کنٹرول کر سکے اور ملک کو معاشی بحران سے بچا لے، لیکن اس مقصد کے لیے قائم کیے گئے ادارے کو مرکزی بینک کا نام دیا گیا۔ اس سلسلے میں 1920 میں بیلجیم کے شہر برسلز میں ایک بین الاقوامی مالیاتی کانفرنس منعقد ہوئی۔ کہتے ہیں اس مقصد کے لیے جو شہر بیلجیم ہے، جو برسلز ہے، اس میں ایک بین الاقوامی مالیاتی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں تمام ممالک نے مرکزی بینکوں کے قیام کی پرزور سفارش کی۔ مرکزی بینک سے مراد حکومت کا وہ قائم کردہ بینک ہے جو کسی ملک میں زر کے نظام کو مربوط بناتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد نفع کمانا نہیں بلکہ یہ ملکی معیشت میں زر کے ذریعے استحکام پیدا کرتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ہر ملک میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو زر کی رسد کنٹرول کرے گا اور ملک کو معاشی بحران سے بچا لے گا۔ اس مقصد کے لیے قائم کیے گئے ادارے کو مرکزی بینک کا نام دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 1920 میں بیلجیم کے شہر برسلز میں ایک بین الاقوامی مالیاتی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں تمام ممالک نے مرکزی بینکوں کے قیام کی پرزور سفارش کی۔ مرکزی بینک سے مراد حکومت کا قائم کردہ وہ بینک ہے جو کسی ملک میں زر کے نظام کو مضبوط بناتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد، اس کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ پرافٹ کمانا ہے بلکہ ملکی معیشت میں زر کے ذریعے استحکام پیدا کرتا ہے، یعنی جو اس کا جو استحکام ہے، جو اس کو اسٹیبلٹی ہے وہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اب کیا ہوا، پھر وہ بات کہتے ہیں کہ مرکزی بینک ملک کے جو معاشی استحکام ہے اور مالی حیثیت کا علمدار ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو آپ کا سینٹرل بینک ہے وہ آپ کا جو مرکزی بینک ہے اس کی وہ نگرانی کرتا ہے۔ کہتے ہیں ملک کے معاشی استحکام اور مالی حیثیت کا علمبردار ہوتا ہے، یعنی ملک میں مالیاتی استحکام کا محافظ ہوتا ہے۔ یہ ملک میں کرنسی اور زر کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو ملک ہے اس میں جو کرنسی ہے اور جو زر کا پھیلاؤ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، قومی محفوظات کی حفاظت کرتا ہے اور حکومت کے بینک کے طور پر کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ملک میں کرنسی اور زر کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرتا ہے، قومی محفوظات کی حفاظت کرتا ہے اور حکومت کے بینک کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں مرکزی بینک ملک کے معاشی استحکام اور مالی حیثیت کا علمدار ہے، یعنی یہ ملک میں مالیاتی استحکام کا محافظ ہے، یہ ملک میں کرنسی اور زر کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرتا ہے، قومی محفوظات کی حفاظت کرتا ہے اور حکومت کے بینک کے طور پر یہ کام کرتا ہے۔ حکومت کے جو بینک ہے اس میں کہتے ہیں جو بینک آف حکومت ہے، جو گورنمنٹ آف دا بینک ہے اس کے طور پر کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں آج کے جدید دور میں مرکزی بینک کی اہمیت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کا جو ماڈرن بینک ہے اس میں سینٹرل بینک میں جو اس کی اہمیت ہے، یعنی اس کی امپورٹنس میں اضافہ ہوا ہے، جس کی بڑی وجوہات بڑھتی ہوئی معیشت کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، ملک آپس میں لین دین ہے اور ملک میں زر کی طلب و رسد کو متوازن رکھنا شامل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو آج کا آپ کا بینکنگ سسٹم ہے، آپ کا جو ماڈرن ٹیکنالوجی سسٹم ہے، اس میں مرکزی بینک کی اہمیت میں بہت، یعنی جو اس کی امپورٹنس ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی بڑی وجوہات بڑھتی ہوئی معاشی کی ضروریات کو پورا کرنا ہوتی ہیں، ملک آپس میں لین دین بھی آپ جو کرتے ہیں وہ ہے، اور ملک میں زر کی طلب و رسد کو متوازن رکھنا ہے، یعنی اس کی جو زر کی رسد ہے اس کو قائم رکھنا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں اس میں متوازن رکھنا ہے، اس کو شامل کرنا ہے۔ تو کیا کہہ دیا کہ جو آج کا جدید دور ہے اس میں مرکزی بینک کی اہمیت میں اب بہت اضافہ ہوا ہے، اس کی بڑی وجوہات بڑھتی ہوئی معاشی ضروریات کی پورا کرنا ہے، ملک میں آپس میں لین دین کرنا ہے اور ملک میں زر کی رسد کنٹرول کرنا ہے۔ ارتقاء ریکس بینک سویڈن 1956 میں قائم ہوا اور اس سے 1968 میں مرکزی بینک کا درجہ حاصل ہوا، نیز اس کا شمار قدیم مرکزی بینک کے طور پر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی جو ایویلیویشن تھی نا وہ ایسے ہوئی کہ ریکس بینک آف سویڈن 1956 میں قائم ہوا۔ کہتے ہیں کہ 1956 میں جو آپ کا مرکزی بینک ہے وہ ریکس میں قائم ہوا اور اسے 1968 میں مرکزی بینک کا نام درجہ دے دیا۔ کہتے ہیں ریکس کا بینک آف سویڈن جو ہے وہ 1956 میں قائم ہوا اور 1968 مرکزی بینک کا جو دراصل حاصل ہوا، نیز اس کا شمار قدیم مرکزی بینک کے طور پر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں جو رسک ہے وہ بینک آف سویڈن 1956 میں قائم ہوا ہے، یعنی جو ایونٹ ہوئی ہے اس کی، اور اسے 1968 میں مرکزی بینک کا درجہ حاصل ہوا ہے، نیز اس کا شمار مرکزی بینک کے طور پر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو اس کا شمار ہے
وہ پرانے قدیم مرکزی بینک کے طور پہ کیا جاتا ہے. 1694 میں بینک آف انگلینڈ کے نام سے انگلستان میں قائم ہوا. کہتے ہیں 1694 میں جو آپ کا بینک ہے بینک آف انگلینڈ اس کے نام سے انگلستان میں قائم ہوا، جسے مرکزی بینکوں کا سرچشمہ بھی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں رکس جو ہے وہ بینک آف سویڈن 1956 میں قائم ہوا تھا، اور اس کے بعد 68 میں مرکزی بینک کا دراصل حاصل ہوا ہے. یعنی اس کا جو قیام ہے، اس کا جو شمار ہے، وہ کہتے ہیں کہ پرانے جو بینک کے طور پہ کیا جاتا ہے. 1694 میں بینک آف انگلینڈ کے نام سے انگلستان میں قائم ہونے والا بینک ہے، جسے مرکزی بینکوں کا سرچشمہ کہتے ہیں. بینک آف فرانس 1800 میں، نیشنل بینک آف ڈنمارک 1818 میں، اور نیشنل بینک آف بیلجیم 1850 میں قائم ہوا. ریچیز بینک آف جرمنی 1876 میں، اور امریکہ فیڈرل ریزرو سسٹم 1914 میں قائم ہوا. اسی کے لیے کہتے ہیں رکس بینک جو ہے وہ آپ کا سویڈن 1956 میں قائم ہوا تھا. 68 میں مرکزی بینک کا درجہ حاصل ہو گیا. اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین بینک کے طور پر کیا جاتا ہے. 1694 میں بینک آف انگلینڈ کے نام سے انگلستان میں قائم ہونے والا ایک بینک تھا، جسے مرکزی بینک کا سرچشمہ بھی کہا جاتا ہے. بینک آف فرانس جو ہے وہ 1800 میں، نیشنل بینک آف ڈنمارک 1818 میں، اور نیشنل بینک آف بیلجیم 1850 میں قائم ہوا. ریچیز بینک آف جرمنی کہتے ہیں آپ کا 1876 میں، اور امریکہ فیڈرل ریزرو سسٹم 1914 میں آپ کا قائم ہوا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ برصغیر میں پہلا مرکزی بینک 1935 میں ریزرو بینک آف انڈیا کے نام سے قائم ہوا، اور پاکستان میں مرکزی بینک جولائی 1941 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نام سے قائم ہوا. کہتے ہیں برصغیر میں ایسا ہوا کہ جو آپ کا پہلا مرکزی بینک تھا، جو فرسٹ سینٹرل بینک تھا، وہ 1935 میں ریزرو فنڈ بینک آف انڈیا کے نام سے قائم ہوا. کہتے ہیں جو انڈیا کا بینک ہے اس کے نام سے قائم ہوا، اور پاکستان کے جو مرکزی بینک ہے وہ جولائی 1941 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نام سے قائم ہوا. تو یہ بتاتے ہیں جو برصغیر میں پہلا مرکزی بینک ہے 1935 میں ریزرو بینک آف انڈیا کے نام سے قائم کیا گیا، جو ان کا جو ریزرو بینک آف انڈیا تھا اس کے نام سے قائم ہوا. اور پاکستان میں یہ جو بینک تھا اس کو مرکزی بینک جولائی 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نام سے قائم ہوا. تو بیسیکلی کہتے ہیں کہ آپ کا جو برصغیر میں پہلا مرکزی بینک ہے وہ 1935 میں ریزرو بینک آف انڈیا کے نام سے قائم ہوا، اور پاکستان میں جو مرکزی بینک ہے جولائی 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نام سے قائم ہوا. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس کا ارتقاء ہے اسٹوڈنٹ، وہ رسک بینک آف سویڈن میں ہوا، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. یعنی 66 مرکزی بینک کا جو حاصل شمار ہوا اس کا شمار قدیم تھی مرکزی بینک کے طور پہ کیا جاتا ہے. بینک آف 1694 بینک آف انگلینڈ کے نام سے استعمال کیا گیا، قائم سے مرکزی بینک کا سرچشمہ بھی کہا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ 1818 میں نیشنل بینک آف بیلجیم 1850 میں قائم ہوا. ریچیز بینک سے جرمنی 1876 میں، امریکہ فیڈرل ریزرو سسٹم 1914 میں قائم کیا گیا. اس کے بعد ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ڈیفینیشن کس کس کی ہیں؟ پروفیسر ڈی کاک کیا کہتے ہیں؟ پروفیسر ڈی کاک کہتے ہیں مرکزی بینک ملک میں بینکاری زر کے نظام کا سربراہ ہوتا ہے. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جو آپ کا سینٹرل بینک ہے وہ ملک میں بینکاری زر کے نظام کا سربراہ ہے، یعنی کچھ نگران ہوتا ہے. اس کا بنیادی مقصد الاولین حصول ملک کی فلاح و بہبود ہوتا ہے، اور نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے. ہاں جی، تو کہتے ہیں مرکزی بینک ملک میں بینکاری اور زر کے نظام کا سربراہ ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مرکزی بینک ہے وہ ملک میں بینکاری اور زر کے نظام کا سربراہ ہے. اس کا بنیادی اور اولین اصول ملک کی فلاح و بہبود کرنا ہوتا ہے، اور نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے. بیسیکلی وہ کہتے ہیں جو پروفیسر ڈی کاک ہیں وہ کہتے ہیں مرکزی بینک ملک میں بینکاری اور زر کے نظام کا سربراہ ہے، یعنی اس کا نگران ہے. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا بنیادی اور اولین اصول ملک کی فلاح و بہبود ہوتا ہے، یعنی جو ملک کی فلاح و بہبود ہے وہ کرنا ہے، اور نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے. کہتے ہیں مرکزی بینک ملک میں بینکاری اور زر کے نظام کا سربراہ ہے، اور اس کا بنیادی اور اولین اصول ملک کی فلاح و بہبود ہوتا ہے، اور نفع کمانا اس کے لیے جو ہے ثانوی حیثیت رکھتا ہے. پروفیسر کینٹ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پروفیسر کینٹ کہتے ہیں یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذمت عوام کی خوشحالی کے لیے زر کی مقدار میں کمی بیشی کا انتظام ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ ایک ایسا سسٹم ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذمہ عوام کی خوشحالی، کہتے ہیں جس کے ذمہ جو عوام کی خوشحالی ہے، پبلک کی جو پراسپیرٹی ہے، وہ زر کی مقدار میں کمی بیشی کا انتظام ہے. کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذمہ عوام کی جو خوشحالی ہے، یعنی عوام کی خوشحالی کس میں ہے کہ زر کی جو مقدار ہے اس میں جو کمی بیشی ہو رہی ہے، وہ جو اس کا انتظام ہوتا ہے، وہ پروفیسر کینٹ کہتے ہیں ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذریعے عوام کی خوشحالی کے لیے زر کی مقدار میں کمی بیشی کا انتظام کیا جاتا ہے.
پروفیسر شاہ کیا کہتے ہیں؟ پروفیسر شاہ کہتے ہیں مرکزی بینک سے مراد ایسا ایک بینک ہے جو زر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر کنٹرول کرتا ہے. وہ کہتے ہیں پروفیسر شاہ کہتے ہیں کہ مرکزی بینک سے مراد ایسا بینک ہے جو زر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں دیگر الفاظ میں اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھی جائیں تو وہ کون سی ہے. کہتے ہیں دیگر الفاظ میں سب سے پہلے کہتے ہیں ادر ورڈس میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے سب سے پہلے کہتے ہیں ایسا بینک جو کسی ملک میں زر کے نظام کو مضبوط بنائے. کہتے ہیں دا سسٹم آف دا بینک وچ پرووائڈ، اس میں کہتے ہیں اسٹیبلٹی، اور اس کے بعد اسٹرانگیسٹ سسٹم ان دا پاکستان، اسٹرانگیسٹ ان دا کنٹری. کہتے ہیں ایسا بینک. اچھا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بیسیکلی ایسا بینک جو کسی ملک میں زر کے نظام کو مضبوط بنائے، معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرے اور ملک کی فلاح و بہبود میں اضافے کے لیے کام کیا جائے، نیز یہ نظام زر کے سربراہ کے طور پر کام کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیگر الفاظ میں ادر ورڈس میں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے ایسا بینک جو کسی ملک میں زر کے نظام کو بنانے اور اس کی رفتار کو تیز کرے، ملک کی جو خوشحالی فلاح و بہبودی ہے اس میں اضافے کے لیے کام کرے، نیز یہ نظام زر کے سربراہ کے طور پر کام کرتا ہے. وہ آپ کا مرکزی بینک، اٹس میں وہ آپ کا سینٹرل بینک کہلاتا ہے. اب ہم کمپریہنسو ڈیفینیشن کو ڈسکس کرنے لگے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے جو کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے وہ اس میں کیا بتاتے ہیں کہ جو آپ کا بیسیکلی سینٹرل بینک ہے، جو آپ کا مرکزی بینک ہے، اس کی وہ ڈیفینیشن کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں جو کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے، جو جامع ترین ہے، اس کی وہ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں مرکزی بینک سے مراد ایسا بینک ہے جسے حکومت کی طرف سے زر اور نظام بینکاری کو کنٹرول کرنے کا اختیار دیا گیا ہو. کہتے ہیں بیسیکلی جو مرکزی بینک ہے اس سے مراد آپ کا ایک ایسا بینکنگ سسٹم ہے جسے حکومت کی طرف سے زر اور نظام بینکاری کو کنٹرول کرنے کا اختیار دیا گیا ہو. یہ حکومتی کھاتہ جات اپنے پاس رکھنے کے علاوہ حکومت کی مختلف کاموں میں مدد بھی کرتا ہے. کہتے ہیں مرکزی بینک بیسیکلی ایسا بینک ہے جسے حکومت کی طرف سے زر اور نظام بینکاری کو کنٹرول کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے. یہ حکومتی کھاتہ جات اپنے پاس رکھنے کے علاوہ حکومت کی مختلف کھاتوں میں مدد بھی کرتا ہے. یہ نوٹوں کے اجراء اور حکومتی محفوظات کی نگرانی کرتا ہے. کیا کہتے ہیں ایشوئنس آف نوٹس کی جو ہے وہ اجرا کرنے میں اور حکومتی محفوظات کی نگرانی کرتا ہے. نیز ملک کی کرنسی کی قدر کو بھی استحکام دینے کے لیے مختلف اقدامات بھی کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کرتا ہے بیسیکلی آپ کی جو مرکزی بینک ہے اس سے مراد ایسا بینک ہے جو کسی حکومت کی طرف سے زر نظام بینکاری کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے. یہ حکومتی کھاتہ جات اپنے پاس رکھنے کے علاوہ حکومت کی مختلف کاموں میں مدد بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ نوٹوں کی اجرا اور حکومتی محفوظات کی نگرانی کرتا ہے. نیز ملک کی کرنسی کی قدر کو استحکام دینے کے لیے اقدامات بھی کرتا ہے. آگے آتے ہیں مرکزی بینک کی اصول یعنی پرنسپل آبجیکٹیوز آف سینٹرل بینک. تو سب سے پہلا جو سینٹرل بینک کا پرنسپل ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سا ہے. تو مرکزی بینک بنیادی طور پر معاشی استحکام لے کر آتا ہے. مرکزی بینک بنیادی ملک کے معاشی نظام کے استحکام، مالی ضروریات کو پورا کرنے اور نظام بینکاری کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے. اگر معیشت کا کوئی حصہ مشکلات کا شکار ہو تو مرکزی بینک اس کی مالی حالات اور استحکام کے لیے خصوصی توجہ دیتا ہے. کہتے ہیں مرکزی بینک بنیادی طور پر ملک کے جو معاشی نظام ہے، جو آپ کا سوشل سسٹم ہے، اس کی استحکام، ان کی اسٹیبلٹی کے لیے، اس کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور نظام بینکار کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے. یعنی جو بینکنگ سسٹم آف پروگریس اس کے لیے کام کرتا ہے. اگر معیشت کا کوئی حصہ مشکلات کا شکار ہو، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا جو اکانومی ہے وہ کوئی بھی حصہ آپ کا جو ہے وہ ڈیفیشنسیز کا شکار ہے تو مرکزی بینک اس کی مالی حالات اور اس کے استحکام کے لیے خصوصی توجہ دیتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بیسیکلی معاشی استحکام ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے. اسٹوڈنٹ یہ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن آج کا جو ہمارا انٹروڈکشن کا ٹاپک ہے اس کو ہم دیکھا. یعنی جو ہمارا ٹاپک تھا بیسیکلی کہ جو مرکزی بینک تھا وہ نظام بینکاری کا ایک خاص سسٹم ہوتا ہے. یعنی وہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے انٹروڈکشن میں دیکھا کہ وہ تعارف 19ویں صدی سے شروع ہوا، لیکن جدید بینکاری نظام بینکوں کو ترقی 20ویں صدی کے نصف سے شروع ملنے. پہلی جنگ عظیم کے مالی بحران کی وجہ سے اس کو زیادہ اشد سے محسوس کیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جیسے آپ کو بیلجیم اسٹارٹ ہوا، بیلجیم سے اسٹارٹ ہوتے ہوتے آپ کا جو ملک کا نظام ہے وہ بگڑتا گیا. جیسے وہ بگڑتا گیا تو پھر آپ کی کنٹری نے اپنا جو یعنی اس کی سفارت ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس میں آپ کے ذریعے مرکزی بینک کے لیے سفارشات کی گئیں. کیا تھا مرکزی بینک ملک کے معاشی استحکام
معاشی حیثیت کا نمدار ہے، یعنی یہ ملک میں مالیاتی استحکام کا محافظ ہے، ایک ملوی کرنسی زر کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرتا ہے، قومی مفادات کی حفاظت کرتا ہے اور حکومت کے بینک کے طور پر کام کرتا ہے۔ ہم نے اس کی ویلیوشن یعنی ارتقاء کو دیکھا، مذہبی قسم کی ڈیفینیشنس کو میں دیکھا کہ مرکزی بینک ملوی بینکاری سر کے نظام کے سربراہ ہے، اس کا بنیادی اور اولین اصول ملک کے فلاح و بہبود ہوتا ہے اور نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ پروفیسر کینٹ دیکھا، کینٹ کے جو ویوز ہیں اباؤٹ اس کے بارے میں ڈسکس کیا، ہم نے دیگر الفاظ میں بھی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا اور کمپریہنسو ڈیفینیشن۔ تو ہمارا تعارف آج ہم نے مرکزی بینک کا ڈسکس کیا، ڈیفینیشن کو، اس کی ویلیوشن کو ڈسکس کیا، اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔